ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی دل ہلا دینے والی گرما گرم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سرکاری ہسپتالوں سمیت پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی جو ہے جعلی ادویات کے استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف کسی اور نے نہیں، خود FIA کی ایک ٹیم نے کیا ہے، ایک ملزم معصوم احمد کو گرفتار کرنے کے بعد، جنہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ جعلی ادویات جو ہے کراچی کے جناح ہسپتال سمیت 52 دوسرے ہسپتالوں میں عرصہ دراز سے جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے، جس میں خود امراض قلب کے علاوہ جو ہے دوسری تمام تر بیماریوں کی دوائیاں اور سرجری کے آلات اور سرجری میں استعمال ہونے والے جعلی دھاگوں تک کا جو ہے وہ سپلائی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس گناہوں کاروبار میں جو ہے کہتے ہیں کہ اس پورے گروہ کو جو ہے بعض وفاقی وزراء کی اور بعض بہت بڑے بڑے بیوروکریٹ اور بہت بڑے بڑے سرکاری افسروں کی مکمل جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے۔ اور اس وقت بھی ایک وفاقی وزیر جو ہے خود FIA کی ٹیم پر جو ہے بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس اسکینڈل میں ملوث جناح ہسپتال کی ادویات کی خریداری کی جو افسر ڈائریکٹر جو ہے وہ کوثر پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اس قسم کا سخت ترین دباؤ کا سامنا جو ہے خود FIA کے افسروں کو ہے، اور FIA کے افسروں پر جو ہے بہت سارے الزامات جو ہے خود ملزم معصوم احمد کی جانب سے پہلے ہی عائد کیے جا چکے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو، ایک نئے چونکا دینے والے انداز میں۔ FIA کی ایک ٹیم نے جو ہے خود منی لانڈرنگ کے شعبے میں یا اس کے الزام میں جو ہے ملزم معصوم احمد کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے جو ہے سونے کے بسکٹ، ڈالر، یورو اور دوسرا جعلسازی کے سامان کے علاوہ کچھ جعلی ادویات بھی جو ہے بھاری مقدار میں برآمد کر لی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے سونے کے بسکٹ اور یہ جو ڈالر تھے یہ تو کسٹم حکام کو بیچ کے تاکہ ان کی ویلیو معلوم کر سکے انہیں بھجوا دیا تھا، اور بعد میں باقی ادویات پر جو ہے خود FIA نے اپنے طور پر جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی۔ اب اس سے تحقیقات کے دوران ہی جو ہے وہ خود ملزم معصوم احمد اور ان کی اہلیہ فرح معصوم کے خلاف کسٹم حکام نے 2 مقدمات درج کیے تھے، دونوں میں ان کی ضمانتیں ہو گئی۔ ضمانتوں کے بعد انہوں نے چھاپہ مار پارٹی جو FIA کی تھی انسپکٹر سہیل کی سربراہی میں جس پارٹی نے چھاپے، ان پر جو ہے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے تھے کہ چھاپے کے دوران انہوں نے جو ہے بہت سارا روپیہ اور ڈالر ان کے قبضے سے گھر سے جو برآمد کیے تھے، سونے کے زیورات، وہ سب کے سب انہوں نے مبینہ طور پر غائب کر دیے، اس سے ریکارڈ پر ظاہر نہیں کیا، جس پر جو ہے خود FIA کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے اس سارے معاملے کی جو ہے خود اپنے طور پر تحقیقات کی۔ سارے کے سارے الزامات غلط ثابت ہوئے، جو الزامات لگائے تھے خود ملزم معصوم احمد نے محض FIA کو بلیک میل کرنے کے لیے، FIA کے افسروں کو ڈرانے دمکانے کے لیے، تاکہ وہ ادویات کے اس اسکینڈل میں جو ہے زیادہ باریک بینی سے کوئی تفتیش نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود FIA نے اس معاملے کی جو ہے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، گرچہ FIA کو ان سارے معاملے میں جو ہے بہت شدید قسم کی مزاحمتوں کا، مخالفتوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ جو صرف اور صرف جناح ہسپتال میں جو ہے وہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق ملزم جو ہے معصوم احمد سے مبین طور پر 78 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ادویات جو ہے خریدی گئی ہے۔ خود جناح ہسپتال میں جو ادویات کی خریداری پر جو خاتون اس وقت مامور ہیں، یعنی کہ کوثر، اب کوثر جو ہے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ یا اس کی جو اپنی اس وقت پوسٹنگ ہے وہ بھی ساری کی ساری غیر قانونی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو پوسٹ ہے گریڈ 21 کی، یہ پوسٹ ہی جو ہے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اسی کوثر کے لیے جو ہے کریٹ کی گئی ہے۔ گریڈ 20 کی افسر ہے، یعنی کہ 18 گریڈ کی افسر ہے، ان کو گریڈ 20 کی پوسٹ دی گئی ہے۔ پوسٹ کا مطلب صرف میڈیسن کی خریداری کا کام انہیں سونپا گیا تھا، اور میڈیسن کیا خریدتی تھی، کہتے ہیں کہ اسی ملزم معصوم احمد کے ذریعے جو ہے مبینہ طور پر تمام جعلی ادویات جو ہے وہ
ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہاں اس کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، اور کوثر کو جو ہے کہتے ہیں اسی جناح کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد رسول کی مبینہ طور پر مکمل سرپرستی حاصل ہے، اور خود ڈائریکٹر شاہد رسول جو ہے وہ اس وقت سندھ کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر اے جی مجید کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو اس طریقے سے خود اے جی مجید کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایف آئی اے پر کوئی غیر معمولی دباؤ ہے کہ وہ اس معاملے کو زیادہ نہ کنگالے، رسمی کارروائی کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی غلطی سے بھی جو ہے وہ شاہد رسول کی طرف جھانکنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس ایف آئی اے افسر کی ٹانگیں توڑ دی جائے گی اور اسے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی جو ہے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ یہی حال جو ہے خود کوثر سے متعلق ہے۔ کوثر کو کہتے ہیں کہ سرپرستی حاصل ہے ایک وفاقی وزیر کی جانب سے، خود ڈی جی ایف آئی اے کو بھی دباؤ ہے، اور خود جو وفاقی وزیر داخلہ ہے انہیں بھی جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کو کنٹرول کرے، ایف آئی اے کو لگام دے کہ وہ جو ہے کوثر کے خلاف جو ہے وہ اس ادویات کے اسکینڈل میں جو ہے وہ انہیں بلا وجہ پریشان نہ کرے۔ اب ایف آئی اے کے افسروں کا یہ کہنا ہے کہ 52 ہسپتالوں کو جو ہے انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ اپنا ریکارڈ ایف آئی اے کو جمع کرائیں، ایف آئی اے کے پاس پیش کریں، لیکن ماں سوائے 3 ہسپتالوں کے کسی اور ہسپتال کی انتظامیہ نے انہیں یہ ریکارڈ دینے کی زحمت یا تکلیف گوارا نہیں کی، کیونکہ اگر وہ ریکارڈ دیتے ہیں تو ان کی یہ چوری پکڑی جاتی ہے کہ ان تمام تر ہسپتالوں میں جو ہے دوائیاں جو ہے جعلی استعمال ہو رہی ہے۔ سب جعلی دوائیاں جو ہے خود معصوم احمد سے ہی یہ لوگ وصول کرتے ہیں۔ یہ دوائیاں اتنی خطرناک ہیں کہ دل کے مرض کی دوائیاں بھی ہیں، کینسر کی دوائیاں بھی ہیں، ہر قسم کے مرض کی دوائیاں جو ہے، سر کے درد سے لے کے بلڈ پریشر سے لے کر جو بھی دوائیاں ہیں وہ انہی معصوم احمد کے ذریعے یہ اسپتال والے جو ہے خریدتے ہیں، جو کہ سب کے سب جعلی ہیں۔ ان کی یعنی کہ سفاکیت کا اور بہرحمی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو سرجری میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے وہ دھاگا بھی جو ہے یہ 2 نمبر کا جو ہے سپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کی سرجری ہو اور سرجری میں جو ہے اگر اس دھاگے کا استعمال کیا جائے تو زخم بھرنے سے پہلے جو ہے وہ دھاگے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دھاگے پھٹ جاتے ہیں اور زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے، جس میں ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی اتنی بہرحمی کے ساتھ جو ہے یہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں سے جو ہے وہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ان دوائیوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں، جن کا تعلق خود طب کے پیشے سے ہیں، جو کہ خود مسیحا کہلاتے ہیں، جو کہ خود ڈاکٹر ہیں، جس طریقے سے شاہد رسول ہو گیا، جس طریقے سے خاتون کوثر ہیں، دوسرے جو بھی اسپتالوں کے جو ڈاکٹر ہیں، جو پروفیسر ہیں جو کہ ان سے یہ ادویات خریدتے ہیں، انہیں اچھی طریقے سے اس بات کا فہم و ادراک ہے کہ وہ اس دوائی کی شکل میں زہر خرید رہے ہیں، اور وہ زہر جو ہے وہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ان پر ان کی زندگیوں سے یہ کھیل رہے ہیں۔ یہ ایک قتل اور دہشت گردی کی واردات ہے جو کہ اس کی تفتیش اس وقت ایف آئی اے کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دہشت گردوں کو جو ہے بچانے کے لیے کوئی اور نہیں، خود وفاقی وزراء اور بیوروکریٹ اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں کہ خود ایف آئی اے کو جو ہے اپنی اس تفتیش میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایف آئی اے کے افسروں کا کہنا ہے کہ وہ تو اس وقت ایک جہاد کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اس جہاد میں جو ہے ان ملزموں کے سرپرست اتنے زیادہ بااثر ہیں، اتنے زیادہ تگڑے ہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچائے بغیر باز نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر وہ انہیں نقصان پہنچا نہیں سکیں گے تو وہ خود اس مصیبت میں، اس انکوائری، اس مقدمے کی زد میں آ جائیں گے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس تفتیش کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ایف آئی اے کے ان افسروں پر آفرین ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے محض پاکستانی عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والوں کو
کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ اس وقت ادا کریں۔ تو یہ حال ہے اس وقت پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں دو نمبری ہے، سیاست میں دو نمبری ہے، صحافت میں دو نمبری ہے، عدالت میں دو نمبری ہے، پولیسنگ میں دو نمبری ہے، ہر جگہ آپ کو دو نمبری نظر آئے گی۔ اور اب بدقسمتی سے خود جو طب کا پیشہ ہے، جو صحت کا پیشہ ہے، وہ بھی اس دو نمبری سے محفوظ نہیں رہا۔ یعنی کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں جو ہے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی جو ہے اس جعلی ادویات کی جو ہے وہ اس وقت بھرمار ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان سرکاری اسپتالوں سے جعلی ادویات کے استعمال کے باوجود یہ مریض کس طریقے سے سروائیو کریں۔ یہ سب اللہ کی شان ہے، ورنہ ہمارے ملک کے ان درندوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھنا یہ کہ ایف آئی اے کے انسپکٹر سہیل اور ان کی پوری یہ ٹیم جو ہے ان درندوں کے خلاف اپنی تفتیش کو کیسے جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا خود محسن نقوی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، جو کہ براہ راست اس وقت ایف آئی اے کو ڈیل کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو میں انہی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم اپنی ایف آئی اے کی اس ٹیم کی پش پر جو ہے چٹان کی طرح سے کھڑے ہوں، جو اس بہت ہی بڑے اسکینڈل کی جو ہے اس وقت تفتیش کر رہی ہے، جس میں ملک کے بڑے لوگ جو ہے اس اسکینڈل کے پیچھے جو ہے کھڑے ہیں، اور وہ ایک طریقے سے جعلی ادویات کا گنونا کاروبار جو ہے خود اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔